متحدہ ورکرز فرنٹ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت جنرل ورکرز اجلاس ضلع وسطی میں منعقد کیا گیا۔ متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے کے ویلفیئر سیکرٹری شہباز یوسف نے ملازمین سے بات کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ کے چند نکات بھی پیش کیے۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری وسیم ابراہیم نے ملازمین کے سامنے اب تک کی واٹر بورڈ کی تمام تر صورتحال واضح کر دی، جبکہ ندیم یوسف نے ریفرینڈم کے حوالے سے ملازمین کو آگاہ کیا اور ہونے والی سازشوں سے بھی بھرپور طریقے سے آگاہ کر دیا اور بتایا کہ کس طرح کچھ یونین بلیک میلنگ میں لگی ہوئی ہیں، اور بتایا کہ یہ یونین کنیکشن مافیا ہیں اور صرف ٹھیکیداروں کی فائلیں لے کر آتے ہیں۔ متحدہ ورکرز فرنٹ وہ یونین ہے جو ملازمین کی داد رسی کرتی ہے اور اس کے حل کے لیے افسران سے باقاعدہ محاذ آرائی جاری رکھتی ہے۔ اس کے بعد یونائیٹڈ فیڈریشن اور واٹر بورڈ کی نگراں کرن کاشف نے ذمہ داروں اور تمام ملازمین سے خطاب کیا اور لیاقتآباد کا سیٹ اپ بھی باقاعدہ اناؤنس کر دیا۔ یو ایل ایف ممبر واٹر بورڈ نگراں سعود نے ساتھیوں سے بات چیت کرتے ہوئے نارتھ کراچی کے تنظیمی سیٹ اپ کا اعلان کیا۔ یونائیٹڈ لیبر فیڈریشن کے صدر ارشد انصاری نے ملازمین سے تفصیلی طور پر واٹر بورڈ کے حوالے سے جہاں تبادلہ خیال کیا اور نارتھ نازآباد کے ڈی اے کے تنظیمی سیٹ اپ کا بھی یقینی طور پر اعلان کر ڈالا۔ یونائیٹڈ لیبر فیڈریشن کے وائس چیئرمین جوائنٹ انچارج مسرور احمد نے ملازمین سے بھی خطاب کیا، جبکہ نارتھ نازآباد ای اینڈ ایم اور نارتھ کراچی سیوریج کے عہدیداروں کا باقاعدہ اعلان کیا۔ آخر میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے انچارج متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے کے چیئرمین ارشاد خان نے یونائیٹڈ لیبریشن کے تمام ذمہ داران اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تمام ذمہ داروں کارکنوں کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے جنرل ورکر اجلاس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے سنیے کرن کاشف اور پھر دیگر واٹر بورڈ متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے کے رہنماؤں کی زبانی۔ میرے ساتھ اسٹیج پہ موجود سی بی اے واٹر بورڈ کے چیئرمین، سیکرٹری جنرل صدور، نائب صدور، یہاں موجود یو ایل ایف کے مرکزی ذمہ داران اور متحدہ ورکرز فرنٹ کے لیبر ڈویژن کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، چھوٹا سا پروگرام ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب یونٹ کو ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ لیبر ڈویژن کے تو کارکن ہیں، ایم کیو ایم کے بھی کارکن ہیں نا، آپ سب کی وابستگی ایم کیو ایم سے بھی ہے نا۔ ایم کیو ایم میں جو جنرل کارکن ہوتا ہے نا، وہ تو ذمہ داری سے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ ذمہ داری کا مطلب ایم کیو ایم میں ذمہ داری ہی ہے، چاہے وہ علاقائی کارکن ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی یونین کا کارکن ہو۔ تو جن کو ذمہ داری مل رہی ہے وہ آج سے زد پر ہیں، جنہیں نہیں مل رہی وہ مایوس تو نہیں ہوں گے، وہ ایم کیو ایم کے کارکن رہیں گے، وہ ورکرز فرنٹ کے کارکن رہیں گے، اور جن کو آج ذمہ داری دی جا رہی ہے یقیناً ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، آپس میں الجھنے کے صرف اور صرف نقصان ہوتے ہیں۔ جب ہم آپس میں الجھتے ہیں ہمارے اختلاف کا فائدہ دیگر قوتیں اٹھاتی ہیں۔ آپس میں الجھ کے ہماری قوم نے بہت نقصان اٹھا لیا، ہماری تحریک نے بہت نقصان اٹھا لیا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم نسل قوم سوچنا شروع کریں، ہم اپنے شہر کی، اپنے اداروں کی فلاح کے لیے سوچنا شروع کریں۔ دیکھیں، عہدے، ذمہ داریاں آنی اور جانی چیز ہیں۔ آج میں یہاں کھڑی ہوں، کل کہیں اور ہوں گی۔ ہم سب کارکن تھے اور گریجولی ذمہ دار ہوئے، یونٹ میں آئے، سیکٹروں میں آئے، مرکز پہ آئے، مرکزی شعبہ جات نے سرو کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم تا دم مرگ جو ہے نا مرکزی ذمہ دار رہیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ، کسی مزدور کے ساتھ بھی حق تلفی ہوئی تو اس کی جو ہے ہم بھرپور مذمت ہی نہیں بلکہ اس کا حق دلانے کے لیے بھرپور جدوجہد بھی کریں۔
چاہے اس مزدور کا تعلق میری یونین سے ہو یا نہ ہو، میں ہر مزدور کے لیے جو ہے اس کی حق دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا، اور میرے ساتھ میرے سی بی اے کے تمام نمائندے بھی جو ہے اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اور چیز واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر گردش کر رہی ہے، اور وہ گردش کرتی ہے 2012 کی ڈی پی سی۔ آج ہم ان سے جتنے لوگ بھی متاثر ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے اور ان کا حق دلانے کی بھرپور جدوجہد کریں گے۔ اس کا ایک بڑا ہوم ورک جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جیسی ڈی پی سی 22 مکمل ہوگی اس میں یا اس سے بعد ڈی پی سی 2012 بھی کنسیڈر کی جائے گی۔ تو ڈی پی سی 12 کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ کسی کے بہانے بہلانے اور افواہ میں نہ آئیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور کھڑے ہیں اور بھرپور انداز میں ہم جو ہے ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں جو ہے وہ ہمارے واجبات کا ہے۔ ایک ظالم انتظامیہ اور ظالم ایم ڈی کی حکمت عملی کی وجہ سے آج ہمارے ملازمین کے واجبات 3 ارب روپے سے بھی زائد ہو گئے، جو واٹر بورڈ کی ہسٹری کے اندر کبھی نہیں ہوا۔ ملازمین کی برات کے علاوہ ان کے روزگار کو تحفظ دینا نہیں ہے۔ ارے یہ تو 2 سال کے بعد اپنی بولی لگوانے آتے ہیں، اپنی قیمت لگوانے آتے ہیں، اور پھر جب ریفرینڈم قریب آئے گا تو کسی یونین کی گود میں بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں کیا مراد ملے گی، ہمیں کتنی سیٹیں ملے گی، ہمیں کتنی گاڑیاں ملیں گی، ہمیں کتنا پیٹرول ملے گا۔ ارے بے وقوفو، یہ واٹر بورڈ کا مزدور بہت باشعور اور عقل مند ہے، یہ تمہارے چھانسے میں نہیں آئے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اور ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے صرف ایک ہی قوت ہے، اور وہ قوت ہے ایم کیو ایم پاکستان، یونائیٹڈ لیبر فیڈریشن، اور ادارے میں اس کی منتخب سی بی اے متحدہ ورکر فرنٹ۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آنے والے ریفرینڈم میں آپ لوگوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دینا ہے کہ یہ واٹر بورڈ کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کا قلعہ تھا اور آج بھی پاکستان کا قلعہ ہے، اور آنے والے ریفرینڈم میں ہم ایک بار پھر یہ ثابت کر دیں گے کہ سازشوں کے تانے بانے بننے والی یونینوں کو ہم کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ آج اس واٹر بورڈ میں مختلف تانوں میں سہیل میمن صاحب چکر لگا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے سہیل میمن صاحب کہ 2 سال تم چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ یہ تھی متحدہ ورکر فرنٹ سی بی اے، جو کہ عملی طور پر ریفرینڈم سے پہلے جنرل ورکر اجلاس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر ملازمین کو تمام طرح حقائق سے بھی آگاہ کرنے کے عمل کو جاری رکھے ہوئی ہے، اور یقینی طور پر واٹر بورڈ کے ملازمین بھی تمام صورتحال سے آگاہ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک کامیاب کوشش ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔